ذرا تصور کیجئے کہ آپ نے اپنے والد کے نام ایک خط لکھا ہو، ایک ایسا خط جس میں ہر لفظ میں برسوں کی خاموشی، خوف، احساس کمتری۔ آپ بار بار اسے پڑھیں، اسے طے کریں، سینے سے لگائیں، مگر کبھی اتنی ہمت نہ کر سکیں کہ وہ خط اپنے والد کے ہاتھ میں دے سکیں۔ سوچئے انسان کے دل میں کتنا درد ہوگا کہ وہ بولنے کے بجائے کاغذ سے بات کرے۔ یہ صرف ایک خط نہیں، ایک بیٹے کا خاموش احتجاج ہے۔ یہ محبت اور خوف کے درمیان پھنسی ہوئی روح کی پکار ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، یہ کسی افسانے کا منظر نہیں بلکہ ایک حقیقی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس انسان کا نام ہے کافکا۔ اوکے دوستو، تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کافکا کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ اسے وہ خط لکھنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس نے وہ خط لکھا لیکن اپنے والد کو کبھی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جس شخص کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ایماندار مگر نافرمان انسان ہے، ٹھیک ہے، ایماندار مگر نافرمان انسان ہے، جس کا نام ہے میکس بروڈ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہماری اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ کافکا نے مرنے سے پہلے اپنے دوست میکس بروڈ کو کہا تھا کہ یہ کتابیں لے لو لیکن انہیں جلا دینا، انہیں شائع مت کرنا، اسے جلا دینا۔ لیکن میکس بروڈ نے کافکا کی بات نہیں مانی۔ وہ نافرمان تھا لیکن ایماندار اتنا تھا کہ اس نے اپنے نام سے نہیں، کافکا ہی کے نام سے کافکا کے وہ ناول چھپوا دیے۔ تبھی ہمارے سامنے دنیا کے شاہکار ناول سامنے آئے جن کا نام دا کیزل، دا ٹرائل، میٹامورفوسس۔ اوکے دوستو، تو ہم جانیں گے ہو واز کافکا۔ کافکا کون تھا، ٹھیک ہے۔ کافکا ایک بہترین مصنف تھا، ٹھیک ہے، جس نے کئی شاہکار ناول لکھے، ٹھیک ہے۔ کافکا پیدا ہوا 1883 میں اور 1924 کے اندر کافکا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صرف 40 سال کی عمر میں اتنا بڑا مصنف اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کافکا کو اپنی زندگی میں کبھی شہرت نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ کافکا کو شہرت اس کے مرنے کے بعد ملی، ٹھیک ہے، جب اس کے دوست نے اس کو جو ناول بتائے تھے کہ نہیں اس نے چھپوانے اور جلا دینے ہیں، اس کے دوست نے میکس نے وہ چھپوا دیے، تب کافکا کو شہرت ملی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کافکا نے ایک انشورنس کمپنی میں بھی کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دن میں وہاں کام کرتا اور رات کو وہ لکھنے بیٹھ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے مسٹیریس کوسچن کی طرف۔ ہمارا کوسچن یہ ہے کہ why do Kafka's writings contain so much fear, guilt and anxiety؟ ٹھیک ہے، ہم نے یہ پتا کرنا ہے، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کافکا نے جو کچھ لکھا اس کے اندر خوف، انزائٹی یعنی بے چینی، اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاس گلٹ، جرم، احساس جرم کیوں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، اس کی وجہ ہے کافکا کا والد، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں۔ A father destroyed his own son's life، کہ ایک والد جس نے اپنے ہی بیٹے کی زندگی تباہ کر دی، ٹھیک ہے۔ ایسی کیا کہتے ہیں کنڈیشنز رہی ہوں گی جن سے کافکا گزرا ہے؟ تو سب سے پہلی کنڈیشن ہے ہمارے پاس اتھارٹیرین فادر، ٹھیک ہے۔ اس کا جو والد تھا، ٹھیک ہے، اس کی اپروچ اتھارٹیرین تھی، ٹھیک ہے، جو میں نے اردو میں لکھا ہے حاوی شخصیت، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا شخص، ٹھیک ہے، جو ہر کسی کے اوپر ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہر کسی کے اوپر حاوی رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافکا جو تھا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک دبلے پتلے جسم کا مالک تھا، جبکہ اس کا والد ایک دہوش قسم کا انسان تھا جو کہ گھر کے اندر اتھارٹیرین جو ہے نا اپروچ کو کیری کرتا تھا، ٹھیک ہے، ہر کسی کے اوپر حکم چلاتا تھا۔ تو کافکا اس سے بہت ڈرتا تھا، یعنی اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا۔ کافکا خود ایک اور خط کے اندر لکھتا ہے کہ ایک دن میں نے پانی مانگا، ٹھیک ہے، ایک دو دفعہ پانی مانگا رات میں، تو میرے والد نے جا کر مجھے باہر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور اکیلا چھوڑ دیا رات میں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا میری جو ہے نا زندگی میں بہت اثر ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس فیئر، ٹھیک ہے۔ کافکا جو ہے نا فیئر کے آگے میں نے احترام لکھا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فیئر، ٹھیک ہے، وہ اپنے والد کا احترام کرتا تھا، کیوں؟ ڈر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ احترام جو ہے خود نہیں کرتا تھا، وہ ڈر کی وجہ سے اپنے والد کا احترام کرتا تھا۔ بیسیکلی یہ فیئر ڈر ہے، ٹھیک ہے، احترام نہیں تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے گلٹ۔ تو کافکا کو نا احساس جرم رہتا تھا، اسے لگتا تھا کہ میں اپنے والد کی توقعات پہ کبھی پورا نہیں اتر سکتا یا نہیں اترا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اتھارٹیرین فادر، ٹھیک ہے، اس کا والد جو گھر کے اندر ڈومینیٹ کرتا ہے اور اپنی ڈومیننس کو شو کرتا ہے بار بار۔ نیکسٹ ہے فیئر، کافکا کو ڈر رہتا تھا اپنے والد سے، وہ ڈرتا تھا۔ اور تھرڈ پوائنٹ ہے گلٹ، اسے احساس جرم ہوتا تھا کہ میں کیا کہتے ہیں وہ سب کچھ نہیں کر پایا جو مجھ سے توقع کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، نیکسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ دلچسپ ہے، وہ ہے انفیریورٹی، ٹھیک ہے، احساس کمتری۔ کافکا جو ہے مسلسل ان چیزوں میں جو ہے نا
خوف اور ڈر کے دائرے میں رہا اور اپنے گھر کے اندر ہی، ٹھیک ہے، وہ ایک کمزور سا جسم کا انسان تھا، ٹھیک ہے، اس کا والد اس کی نسبت ایک بہت تگڑا آدمی تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک کمپلیکس رہتا تھا ہمیشہ سے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا کافکا کو انفیریورٹی یعنی احساس کمتری کی جو ہے نا اس کے کیا کہتے ہیں دماغ میں بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، اور یہ تا عمر چلی وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار پاتا تھا ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اینزائٹی۔ ان سب کے چلتے کافکا کو اینزائٹی رہنے لگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بے چین رہنے لگا۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے رائٹنگ، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، وہ جو کچھ دنیا کو بتا نہیں سکتا تھا، اپنے منہ سے بات کر کے نہیں بتا سکتا تھا، وہ سب اس نے پھر لکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا لڑکا جو گھر میں دبایا گیا، سپریس کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ اپنے والد سے اپنی بات نہیں کہہ سکتا، وہ لیٹر لکھتا تو ہے لیکن اپنے والد کو کبھی نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ اس نے لکھنا شروع کیا اور وہ لکھتا ہی چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو ہمارے پاس جو اب لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے لیٹر ٹو ہز فادر 1990، ٹھیک ہے، اس نے اپنے والد کو 1919 کے اندر خط لکھا، ٹھیک ہے، جو کہ کبھی اس کے والد تک نہیں پہنچا، نہ ہی اس نے بھیجا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے والد نے کبھی پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کافکا میں بتایا تھا آپ کو کہ کافکا کی عمر صرف اور صرف 40 سال تھی، ٹھیک ہے، 1883 میں پیدا ہوا اور 1924 میں فوت ہوا، ٹھیک ہے، تو 1919 یعنی اپنی وفات سے صرف اور صرف 5 سال پہلے اس نے یہ خط لکھا۔ تو اب ہم جا رہے ہیں وہ خط پڑھنے۔ دوستو، کافکا اپنی وفات سے 5 سال پہلے 1919 میں اپنے والد کو خط لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، محترم والد صاحب، میں نے اپنی زندگی میں آپ سے کبھی بھی اس طرح بات نہیں کی جس طرح آج اس خط میں کر رہا ہوں۔ بچپن ہی سے آپ کی عظمت کے سائے تلے خود کو بہت چھوٹا، کمزور اور ناکافی محسوس کرتا رہا ہوں۔ آپ کی طاقت، آپ کی آواز اور آپ کا فیصلہ، یہ سب میرے لیے قانون کی طرح تھے جن کے سامنے میں ہمیشہ خوفزدہ رہتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا، مگر میں آپ کے سامنے کبھی وہ بیٹا نہیں بن سکا جس کی آپ نے امید کی تھی۔ یہ خط الزام کے لیے نہیں، یہ محض اس لیے ہے کہ آپ جان سکیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو کس نظر سے دیکھا، کس طرح سمجھنے کی کوشش کی، اور کیسے مجھ میں احساس جرم، ڈر اور تنہائی نے جنم لیا۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتا تھا، میں آپ سے محبت بھی کرتا تھا۔ شاید یہی میری سب سے بڑی الجھن تھی۔